السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں دلوں کی سختی اسباب و علاج کے متعلق کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل انسان کے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، بقیہ تمام کے تمام اعضاء اس کی فوج ہیں۔ جس طرح فوج بادشاہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتی بلکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، بادشاہ جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں، ایسے ہی دل اور اعضاء کا معاملہ ہے۔ بادشاہ جس طرح اگر صالح ہو، نیک ہو، متقی، پارسا، پرہیزگار ہو تو اس کی فوج بھی متقی، پارسا، پرہیزگار ہوگی اور کوئی غلط کام ملک کے اندر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بادشاہ ہی بگڑا ہوا ہو تو اس کی ساری فوج پھر بگڑائل ہوگی۔ بالکل دل کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ تمام اعضاء پر آپ کے اس وقت کنٹرول ہوگا، ان سے آپ اس وقت گناہ نہیں کریں گے جب دل پر آپ کا پہلے کنٹرول ہوگا۔ دل سب سے پہلے جب آپ کا صالح ہوگا۔ دل کا کتنا بڑا مقام اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88-89، یوم لا ينفع مال ولا بنون
قیامت کا دن ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن لوگوں کا مال ان کو فائدہ نہ دے گا، ان کے بیٹے ان کو نفع نہ پہنچائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اس شخص کو جو اپنا دنیا کے اندر کا سیدھا دل لے کر کے آئے، قلب سلیم کے ساتھ، جو اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو، اس کے دل میں کجی نہ ہو، اس کے دل میں گناہوں کی تڑپ دنیا کے اندر نہ موجود رہتی رہی ہو، اس کا دل لوگوں کے لیے بغض، کینہ، حسد، عداوت اور دشمنی سے پاک رہتا رہا ہو، ایسا قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا تو وہ قلب سلیم اس بندے کو فائدہ دے گا، ورنہ کسی کا مال اور کسی کے بیٹے اس کے کسی بھی کام نہ آئیں گے۔ دل کا وہ مقام ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 52 کے مطابق فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت ہے، ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حلال و حرام وغیرہ کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد لاسٹ میں فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، او لوگوں خبردار، تمہارے بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوگا تو تمہارا پورا بدن درست ہوگا، یعنی اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست رہا، اس سے گناہ نہ ہوا اور اس میں اصلاح رہی، تو بقیہ تمام کے تمام اعضاء انشاءاللہ تمہارے درست ہوں گے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا، اس میں بگاڑ آ گیا، اسی میں کجی واقع ہو گئی، تو پھر تمہارے تمام کے تمام اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے، کجروی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے دل کو ہمیں صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل جو ہے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی 2841 نمبر کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی شخص کا ایمان مستقیم یعنی سیدھا نہیں رہ سکتا ہے، سالم نہیں رہ سکتا ہے، جب تک کہ اس کا دل نہ سیدھا ہو۔ تو دل کو سیدھا رکھنے کی ہماری فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دل سیدھا ہوگا تو ایمان سیدھا ہوگا، ایمان کی سلامتی ہوگی۔ اگر دل کی سلامتی نہیں ہے تو پھر ایمان کی سلامتی نہیں رہ سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آتے تھے، کہتے تھے ہم ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے سورہ الحجرات کے اندر آیت نمبر 14 میں فرمایا، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، حالانکہ اب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان نے گھر نہیں بنایا۔ پتہ چلا ایمان لانا اور اسلام لانا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام لانا آسان ہے، مگر ایمان لانا بڑا مشکل کام ہے، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب اسلام دل میں گھر بنا لے اور اس کے تمام احکامات و فرمودات کو بندہ دل سے تسلیم کر لے، تب پتہ چلتا ہے کہ اب ایمان لے آیا ہے، یہ مومن ہو گیا ہے۔ دوسری کے اسی سورے کے اندر فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا، ایمان تمہارے لیے محبوب بنا لیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں کے اندر اتار دیا، تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا۔ تو دل ایمان کا محل ہوتا ہے، اگر دل فساد کا شکار ہوگا تو ایمان بھی درست نہیں رہ سکتا ہے۔ دل اللہ رب العالمین کی نظر کا بھی مرکز ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی 2564 نمبر کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کتنا خرچ کر رہا ہے یہ نہیں دیکھتا، کون خرچ کر رہا ہے، کالا ہے کہ گورا ہے یہ نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ،
تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو کیفیت ہے وہ کیفیت کیسی ہے، آیا ریاکاری والی ہے یا خالصۃ لوجہ اللہ وہ دنیا کے اندر خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ تو دل کے اندر جب یہ کیفیت ہوگی کہ میرا رب راضی ہو جائے تو پھر اعمال قبول ہوں گے، بصورت دیگر منہ پر مار دیے جائیں گے، خرچ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دل کو درست کر کے رکھنا چاہیے۔ بدلہ بھی جو ملتا ہے دل کی کیفیت کے حساب سے ہی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ آپ یہ نماز پڑھ کے جاتے ہیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں آج نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہی نماز پڑھیں گے، جمعہ کی نماز ہوگی 2 رکعت فرض نماز، کوئی کم پائے گا کوئی زیادہ پائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی 796 نمبر کے تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الرجل لا ينصرف، بے شک ایک بندہ نماز پڑھ کے لوٹتا ہے، وما كتب له الا عشر صلاته، اس کے لیے نہیں لکھا جاتا مگر نماز کا 10واں حصہ، یعنی نماز میں جو ثواب ملنا چاہیے اس کا 10واں حصہ اس بندے کو دیا جاتا ہے۔ تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، 5واں، 4واں، 3واں، اور کسی کو نماز میں جو ثواب ملنا چاہیے اس کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ غور کرنا میرے بھائیو، دل کی کیفیت کا کتنا بڑا مقام اللہ کے نزدیک۔ ایک ہی نماز ایک ہی وقت میں ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے کئی لوگوں نے کئی افراد نے ادا کیا ہے، مگر کسی کو 1/10 ملا، کسی کو 1/9، کسی کو 1/8، اور اسی طرح سے آدھا تک بن گیا، 1/3 تک کے بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دلوں کی جو کیفیت ہوتا ہے اسے پرکھتا ہے، دلوں کے اندر جس قدر اخلاص اور للہیت پائی جائے گی اللہ رب العالمین اسی قدر اس کا ثواب اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دلوں کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ دل کا جو صاف ہو اور دل کو جو درست رکھے اللہ کے نزدیک سب سے بلند مقام اور سب سے بلند مرتبے والا وہی بندہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4216 میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے لوگوں میں جو سب سے بہتر مقام اور مرتبے والا ہو اس کی نشاندہی فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو، یعنی زبان کا سچا ہو، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان عرفنا، زبان کا جو سچا آپ نے بتایا وہ تو ہم نے جان لیا کہ زبان کا سچ بولنا کیا ہوتا ہے۔ فما مخموم القلب، اب اے اللہ کے نبی مخموم القلب کی بھی تشریح فرما دیجئے، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، مخموم القلب وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو، جو تقوی والا ہو، جو دل کا صاف ہو، دل کے اندر کینہ نہ رکھتا ہو، لا غل ولا حسد، جس کے دل کے اندر غل نہ موجود ہو، کینہ نہ موجود ہو، جس دل کے اندر بغض و عناد نہ پایا جائے، لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد، جس دل کے اندر گناہ کرنے کی خواہش نہ پائی جائے، جس دل کے اندر کینہ بغض و عناد اور حسد نہ پایا جائے، جس دل کے اندر گناہ کرنے کی تڑپ نہ موجود ہو، وہ دل سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ تو دل کا اتنا بڑا مقام، جو دل کی اصلاح کر لے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑے مرتبے والا وہی بندہ ہوا کرتا ہے۔ آئیے ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل موضوع جو ہے دلوں کی اصلاح، فساد اور اس کا اصلاح وغیرہ، تو دلوں میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو اس خطبہ جمعہ میں یا پھر آنے والے خطبہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ذکر الہی سے اعراض کرنے سے دلوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی سے جو بندہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اذان ہو رہی ہے،
مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہم دنیاوی کاروبار میں مشغول نہیں آ رہے، ذکر الہی سے یہ اعراض ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل جب سخت ہو جاتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی جو انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بصیرت نہیں ہوتی اس کے اندر، بصارت صرف موجود نہیں، آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی آیات میں غور و فکر کرنے کا ملکہ اس کے اندر سے مفقود ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث، سنن ترمذی کی 2411 نمبر کتاب کی روایت آپ کو مل جائے گی، فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، او لوگو اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں مت کیا کرنا۔ یہاں اسلام نے آداب گفتگو سکھا دیا، یعنی اگر تم کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو تو بھی زیادہ باتیں مت کرنا بغیر اللہ رب العالمین کو یاد کیے ہوئے۔ تمہارے دل کے اندر یہ اس وقت بھی فکر ہونی چاہیے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھ کر جو میں باتیں کر رہا ہوں کہیں میرے کسی بھائی کی غیبت نہ ہو جائے، کہیں میرے کسی بھائی کے تعلق سے چغلی نہ ہو جائے، کہیں کسی میرے بھائی کی میرے زبان سے برائی نہ ہو جائے۔ تمہارے دلوں کے اندر باتیں کرتے ہوئے بھی یہ طلب موجود ہونی چاہیے، فکر موجود ہونی چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کو یاد کر کے تم گفتگو کیا کرو۔ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کیونکہ اللہ کی یاد کے بغیر تم زیادہ گفتگو کرو گے تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي، اور جب تمہارا دل سخت ہو جائے گا تو یہ بھی یاد رکھو اللہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہی بندہ ہوتا ہے جو دلوں کا سخت ہو۔ کتنی باتیں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ کہ اللہ کی یاد کے بغیر تم زیادہ کلام نہ کیا کرو، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، باتوں کے درمیان بھی تمہارا رب تمہیں یاد آنا چاہیے، اس کا ذکر کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور دل سخت ہو جائیں گے تو تم اللہ رب العالمین سے دور ہو جایا کرو گے، اس لیے ذکر الہی کو زیادہ سے زیادہ لازم پکڑو۔ دوسرے، موت سے غفلت جب برتتا ہے انسان تو بھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ موت کا جب یاد کرتا ہے انسان تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے کہ آج یہ فلاں گیا، آج اس کی باری آئی تو کل ہماری بھی باری آئے گی، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے فرائض سے کوتاہی کرنے پر بھی بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ بنی اسرائیلیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، کن چیزوں کا وعدہ؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور قرض حسنہ دیا کرنا، اور رسولوں پر ایمان لانا، ان چیزوں کا اللہ نے وعدہ لیا تھا، سب نے مخالفت کر ڈالی، نماز میں غفلت برتنے لگے، زکوٰۃ دینے میں سستی اور مخالفت کرنے لگے، وہ قرض حسنہ کے بجائے سود خوری پہ اتر آئے، رسولوں پر ایمان لانے کے بجائے رسولوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، رسولوں کو قتل کرنے سے بھی انہوں نے گریز نہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے نتیجہ کیا دیا؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی اور ان کے دلوں کو میں نے سخت بنا دیا۔